السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورس، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ ہے مرکبات کے بارے میں، یعنی دو یا دو سے زائد حروف کا مجموعہ۔ اس چیپٹر میں، اس سبق میں، اس تختی میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح الگ الگ الفاظ کو پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ بالکل اسی طرح ہے، صرف اس میں ڈفرنس یہ ہے، اس میں مختلف بات یہ ہے کہ اس سبق میں دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ان کو ملا کر ایک لفظ بنایا گیا ہے، اور اس کو پڑھنے کا انداز بالکل پچھلے سبق کی طرح ہے، جس طرح پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 1 میں۔ آج ہمارے پاس ہے حروف مفردات، تو کچھ اہم باتیں آپ کی گوش گزار کی دیتا ہوں۔ دو یا دو سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے، یعنی جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا الف، با، تا، فا، اس طرح ہم ان کو بھی الگ الگ پڑھیں گے۔ اور اس سبق میں بھی ہم نے حروف کی ادائیگی کا، تلفظ کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے، عربی لہجے میں پڑھنا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم دو لفظ کو ملاتے ہیں، دو الفاظ کو ملاتے ہیں تو ان کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی تھوڑی سی مختلف بات ہے اس میں اور اس سے پچھلے لیسن میں، تختی میں۔ اور ان میں ہم ان کی جو پہچان ہے وہ تقریباً زیادہ تر نقطوں سے کریں گے کہ کون سا نقطہ کس لفظ کے نیچے آتا ہے اور وہ لفظ کیا ہے، اور کون سا نقطہ کس لفظ کے درمیان میں آتا ہے، کتنے نقطے آتے ہیں ایک لفظ میں، اوپر آتے ہیں نیچے آتے ہیں، یعنی نقطوں کی رد و بدل سے، نقطوں کی تبدیلی سے ہم ان الفاظ کی پہچان کریں گے۔ تو چلیے ہم اپنے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم آج پہلی 4 لائنیں سیکھیں گے کہ ہم ان کو کس طرح پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، الف۔ اب دوسرا ہمارے پاس ہے دو لفظ کا مجموعہ، پہلا ہے لام اور دوسرا ہے الف۔ یہ جو گرین ہے سبز رنگ کا، یہ ہے الف، اور یہ جو ہے یہ ہے لام۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لام کی آدھی شکل ہے۔ جس طرح پوری لام کی شکل ہوتی ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جس طرح یہ لام کی پوری شکل ہے، یعنی یہ پورا لام ہے، اسی طرح یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لام کی آدھی شکل ہے۔ تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ لام، الف۔ اس سے اگلا پھر اسی طرح ہے، سیم حروف ہے، صرف اس کو لکھنے کا انداز انہوں نے بدل دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ لام، الف، دونوں لفظ یعنی ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے با، الف، کیونکہ با کے نیچے نقطہ ہوتا ہے اور با کو انہوں نے آدھا لکھا ہے۔ جس طرح اوپر بتایا کہ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، ادھر انہوں نے با کو آدھا لکھا ہے اور آدھا چھوڑ دیا ہے۔ با، الف۔ اس کے آگے ہمارے پاس ہے نون، الف، یعنی نون بھی انہوں نے آدھا لکھا ہے، اور نون کے چونکہ اندر نقطہ ہوتا ہے تو ہم اس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ نون ہے۔ نون، الف۔ اس کے بعد ہمارے پاس دو نقطے ہیں، دو نقطے کس لفظ میں ہوتے ہیں؟ تا میں۔ تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو تا پڑھیں گے۔ تا، الف۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے یا، الف، کیونکہ یا کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں اس لیے ہم اس کو یا پڑھیں گے۔ یا، الف۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ثا، الف۔ تھا کے اوپر سا کے درمیان میں 3 نقطے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ثا ہے۔ ثا، الف۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے شین۔ تو شین اور سا کے 3 نقطے ہیں، مگر ان کے جو نچلے شیپ ہے اس سے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ نیچے سے پلین ہے، سیدھا ہے، اور اس کے 3 کندے بنی ہوئی ہیں، اس لیے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ فا ہے اور یہ
شین ہے. شین الف. اس کے بعد ہمارے پاس سیم ہے, صرف اس میں نقطے نہیں ہیں, تو یہ ہمارے پاس ہے سین الف. اس کے بعد ہمارے پاس ہے اے نقطہ, ایک نقطہ ہے اور وہ بھی ٹاپ پر اوپر, تو ہم پڑھیں گے ف الف. اس کے بعد ہمارے پاس ہے قاف الف. قاف کے دو نقطے ہوتے ہیں اور اس کا رنگ بھی تبدیل ہے. یہ ہمارے پاس مستعلیہ لیٹر ہے, ہم اس کو منہ کو کھول کر یعنی موٹا پڑھیں گے. قاف الف. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جیم الف. انہوں نے بھی جیم کو آدھا لکھا ہے, یعنی آدھی شکل ہے یہاں پہ جیم کی. جیم کے اندر نقطہ ہوتا ہے, یعنی جیم کے نیچے نقطہ ہوتا ہے, اس لیے ہم اس کو جیم پڑھیں گے. جیم الف. ادھر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ جیم کے نیچے نقطہ ہے اور با کے نیچے نقطہ ہے. اس کی شکل دیکھیں کہ یہ ہے بنی ہوئی ہے, اور ہے کے نیچے ہم نقطہ آتا ہے, تو نقطہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جیم پڑھتے ہیں, اور یہ با کی شیپ بالکل سیدھی سیدھی ہے, پلین ہے, اس لیے ہم اس کو جیم پڑھیں گے اور اس کو با پڑھیں گے. پھر سے پڑھتے ہیں جیم الف. اس کے بعد ہمارے پاس ہے حروف مستعلیہ, کیونکہ اس کا کلر چینج ہے, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مستعلیہ حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. میں بتا دیتا ہوں کہ مستعلیہ حروف 7 ہیں, اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے کلر چینج ہیں, جن کا رنگ تبدیل ہوا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں خا الف. موٹا پڑھیں گے منہ کو کھول کر, خا الف. اس کے بعد ح الف. ح الف. اس کے بعد ہمارے پاس ہے عین الف. نیکسٹ ہمارے پاس ہے مستعلیہ, کلر چینج ہے, منہ کھول کر پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے, غین الف. اس کے بعد ہمارے پاس پھر مستعلیہ ہے, موٹا پڑھیں گے, پر پڑھیں گے منہ کو کھول کر, صاد الف. پھر سے پڑھتے ہیں صاد الف. اس کے بعد ہمارے پاس ہے مستعلیہ ہی ہے, منہ کو کھول کر پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے, پر پڑھیں گے, ضاد الف. ضاد الف. اس سے اگلا حروف ہے طا الف, کیونکہ یہ بھی مستعلیہ ہے, پر پڑھیں گے منہ کو کھول کر, طا الف. نیکسٹ ظا الف. ظا الف. اس کے بعد ہمارے پاس ہے میم الف. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہا الف. ہا الف. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کاف الف. یہ بھی کاف کی آدھی شکل دی ہوئی ہے, کاف کی آدھی شکل ہے, اس لیے ہم اس کو کاف پڑھیں گے, اور یہ کاف ہم سادہ طریقے سے پڑھیں گے. اس سے اوپر والا جو کاف ہے ہمارے پاس, یہ والا کاف, اس کاف کے 2 نقطے ہیں, اور یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے, اس لیے ہم اس کو موٹا پڑھتے ہیں, یعنی منہ کو کھول کر پڑھتے ہیں. اور یہ کاف ہمارے پاس سادہ کاف ہے, ہم اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے, یعنی سادہ طریقے سے. کاف الف. تو ویورز, آج کا ہمارا لیسن یہی کچھ تھا. آج ہم نے یہ 4 لائنیں پڑھی ہیں. امید کرتا ہوں کہ ان 4 لائنوں میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اگر کسی بھی قسم کا آپ کا سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور رپلائی کروں گا. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اسی تختی کا بقیہ حصہ لے کر حاضر ہوں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.